پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا تہ دل سے ان کا شکریہ۔ آج کا پروگرام پسند آنے پر لائک ضرور فرمائیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی بھی فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج کا صحت نامہ MD-CAT 2024 سندھ سروسز ہسپتال کراچی، وفاق، پنجاب اور سندھ میں نرسنگ کی ضبط حالی، ٹراما سینٹر کراچی میں جاری کرپشن کی تہلکہ خیز رپورٹ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے 2 حصوں پر مشتمل ہے، لہذا پہلے آج آپ ہیلتھ ڈائری کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے محکمہ صحت سندھ کے سابق ڈپٹی سیکریٹری ڈاکٹر جمال الدین شیخ ہرنیے کی سرجری کے بعد آج کل انتہائی علیل ہے۔ تمام دیکھنے والوں سے ان کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ کریم تمام بیماروں سمیت ڈاکٹر جمال الدین شیخ کی بیماری کو صحت و شفا سے تبدیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی احسانہ، الحمدللہ حمد الشاکرین۔ اللہ کریم نے MD-CAT 2024 کے داخلہ ٹیسٹ میں خیانت، بددیانتی اور ظلم کرنے والوں کو بے نقاب کیا اور متاثرہ مظلوم امیدواروں کو سندھ ہائی کورٹ کی کارروائی کے مطابق پہلے مرحلے میں جزوی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ مکمل کامیابی ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دیے جانے کی صورت میں ہوگی اور مذکورہ کارروائی پر کسی بھی جانب سے فاضل عدالت کی کارروائی پر اگر کسی نے اثر انداز ہونے کی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوشش کی تو اس کارروائی کو تحفظ دینا جہاں متعلقہ سرکاری اداروں اور حکومت کی ذمہ داری ہے، وہیں متاثرہ امیدوار اور ان کے والدین بھی اپنے حقوق کے تحفظ اور حفاظت کے لیے پرعزم اور تیار رہیں۔ اب آپ پہلے ہماری اسکرین پر سندھ ہائی کورٹ کے مختصر فیصلے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ اس فیصلے کے مطابق سندھ ہائی کورٹ نے سائبر کرائم کی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے، جبکہ تفتیشی ٹیم نے ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ کے گیس پیپر کے تاثر کو
قطعی طور پر مسترد کر دیا اور یہ بھی واضح کیا کہ یونیورسٹی نے پیپر کو محفوظ رکھنے اور شفاف بنانے میں کوتاہی برتی ہے۔ کنٹرولر امتحان کی کور ٹیم سے پیپر لیک کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا پرچہ 2 بار لیک ہوا۔ پہلی بار 21 ستمبر کو 8:16:41 پر، دوسری بار 22 ستمبر 2024 کو ٹیسٹ کے وقت سے 6 گھنٹے 51 پہلے رات کو 3:09 پر پیپر لیک ہوا۔ ڈا یونیورسٹی سے 10 افراد کے فون و دیگر متعلقہ اشیاء جانچ کے لیے ایف آئی اے نے تحویل میں لے لی ہے، جن کے خلاف واٹس ایپ پیپر لیک کرنے کی شکایت کی گئی۔ اس میں ونود کمار اور دوسرا ڈاکٹر ساجد محمود کا نام سامنے آیا ہے۔ ونود کمار کے فون کا فارنسک تجزیہ ہو رہا ہے۔ کنٹرولر نے ماہر اساتذہ کو موقع نہ دے کر غلط اقدام کیا، یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ تمام اسٹاف کو پیپر سیٹ کرنے کے دوران موبائل فون رکھنے کی اجازت دی گئی اور ان 42 اسٹاف ممبران نے 10 دن تک پیپر کی بائنڈنگ، سارٹنگ اور پرنٹنگ میں وقت لگایا۔ ڈاکٹر ساجد علوی کی رہائش تفتیشی ٹیم کو نہیں مل رہی ہے۔ ان کے مختلف پتے دیے گئے ہیں جن پر وہ مل نہیں پا رہے ہیں۔ 1100 سے زائد طلبہ کا ایم ڈی کیٹ اور بورڈ امتحانات کے نتائج کا موازنہ کیا گیا، جس میں کافی شکوک و شبہات ہیں۔ لیکڈ جوابات کی کین سے تاثر دیا گیا کہ کسی کو شک نہ ہو، جبکہ عدالتی سماعت کے دوران جب فاضل عدالت کی جانب سے گزشتہ ایم ڈی کیٹ کے جانچنے کے عمل کا معاملہ آیا تو اٹارنی جنرل کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی، جبکہ فاضل عدالت کی جانب سے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے ایم ڈی کیٹ پرچہ آؤٹ کی دوبارہ جانچ کا موقف یوں 100% درست تھا کہ مذکورہ ٹیسٹ جب ڈا یونیورسٹی نے لیا تو نتائج کو قاعدے کے مطابق پبلک کرنے کے بجائے آن لائن ہر امیدوار کو صرف اپنا نتیجہ دیکھنے تک کی رسائی دی، جبکہ پرچہ آؤٹ کے کردار جنہوں نے امیدواروں سے لاکھوں روپے وصول کیے ہوئے تھے وہ دونوں یونیورسٹیز میں موجود تھے، جیسا کہ ڈا یونیورسٹی کا سیکیورٹی انچارج ڈاکٹر سہراب رستم، اس کا بیٹا زمان رستم جناح یونیورسٹی میں تھا، حنا سعید جناح یونیورسٹی میں، اور ان کا پورا گروپ ڈا یونیورسٹی میں موجود تھا، اور یہ وہ کلیدی کردار تھے جنہوں نے پرچہ آؤٹ کرنے میں باقاعدہ تشت ازبام ہو کر کام کیا تھا، اور امیدوار جو اپنی رقم واپس مانگ رہے تھے اور پیسے لینے والے انہیں بار بار ایڈجسٹمنٹ کی یقین دہانی کرا رہے تھے، ڈا یونیورسٹی کے مخفی نتائج کے بعد رقم دینے والا کوئی امیدوار رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتے کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ مجھ جیسے خبر بریک کرنے والے صحافی کو تحقیقاتی کمیٹی نے بیان دینے کی تحریری درخواست کے باوجود سننا بھی پسند نہیں کیا۔ اس پس منظر میں اٹارنی جنرل کی جانب سے دوبارہ ٹیسٹ کی جانچ کی مخالفت کا فاضل عدالت کو فوری طور کے اوپر نوٹس لینا چاہیے۔ اگر فاضل عدالت نے مزید حقائق جاننے کے لیے مجھے طلب کیا تو میں فاضل عدالت سے ضرور تعاون کروں گا۔ اس موقع پر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ نگراں حکومت کے دور میں محمد علی شیخ اسپیشل سیکریٹری کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی ایک بری شہرت رکھنے والے افسر کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی۔
اور اس بار وزیر اعلیٰ سندھ کی معائنہ و تحقیقاتی کمیٹی کی خاتون سربراہ شیریں مصطفیٰ جنیجو کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی نے بہت تیزی سے غیر جانبدارانہ اور شفاف تکنیکی تحقیقات مکمل کر کے سندھ ہائی کورٹ کو قابل قبول رپورٹ پیش کی ہے، لیکن اس سارے عمل میں محکمہ صحت سندھ کے ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی جانب سے متاثرہ امیدواروں کی موصولہ درخواست پر وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر اظہر فضل پیجوہو اور سیکریٹری صحت کو گمراہ کن رپورٹ دے کر وزیر صحت کی سیاسی پوزیشن اور سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی انتظامی صلاحیتوں کو محض مولا بخش نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لاقانونیت کے اس کھلواڑ سے پروفیسر امجد سراج میمن اور پروفیسر محمد سعید قریشی کو کسی بھی صورت میں بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے قومی جرائم کو روکا نہ گیا اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق مثالی سزا نہ دی گئی تو جیسے پاکستانی نرسوں کی بیرون ممالک میں ملازمت پر عالمی پابندی کی تلوار لٹک گئی ہے، صوبہ سندھ کی وجہ سے میڈیکل ایجوکیشن پر بھی قومی سطح پر اس ملبہ گرنے کے خدشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سندھ میں پرچہ آؤٹ سے شہری علاقوں کے باصلاحیت امیدوار سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنماؤں کو اب جرم اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز ہسپتال ایم اے جناح روڈ سرکاری افسران اور ملازمین کا شفا خانہ اور میڈیکل کے قانونی امور کے اجرا کے اس ادارے کو محکمہ صحت سندھ کے خلاف قانون نان گزٹڈ ملازم وہاب اللہ یوسفانی نے کرپشن کا کارخانہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ روز یہاں کوئی نہ کوئی یوسفانی جیسا کنگ آف کرپشن کے ہاتھوں اور اشاروں پر لاقانونیت کی واردات رونما ہو رہی ہے۔ حالانکہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی کے مانند اس بار وہ دوبارہ اپنی جعلی ترقی کروا کر خود ہی اپنے جال میں پھنس کر فراڈی سے فراری ہو چکے ہیں، جس کی این ڈی این کی نہ نظر آنے والی تحقیقاتی ٹیم نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جب 26 اکتوبر 2024 ہفتے کو دوپہر 1:35 پر محکمہ صحت کے سابق سیکشن افسر ریاض احمد رخ اسپتال پہنچے تو ان کی آمد سے چند منٹ قبل یوسفانی اپنی ذاتی کار پارکنگ میں چھوڑ کر موٹر سائیکل پر اسپتال سے فرار ہو گئے۔ ریاض احمد رخ انتہائی غصے کے عالم میں جب ایم ایس ڈاکٹر عاشق علی شیخ کے دفتر میں پہنچے تو وہ پہلے ہی سے خراب موڈ کے ساتھ ڈاکٹر سکندر اقبال اور یوسفانی کی مشترکہ سفارش پر سینئر ڈینٹسٹ ڈاکٹر پارس کو خلاف قانون ڈی ایم ایس ری ایمبس کا انتظامی حکم نامہ دے کر پریشانی کے عالم میں تھے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اسپیشل کیڈر کے کسی ڈاکٹر کو جنرل کیڈر کی انتظامی پوسٹ پر تعینات نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ یہ وہی ڈاکٹر پارس ہیں جنہیں ماضی میں ایک میل ڈینٹل ڈاکٹر تنویر چاچڑ کی جانب سے ان کے ساتھ ہراسگی کا سنگین واقعہ بھی پیش آ چکا ہے، جس پر محکمہ صحت نے فوری طور پر سروسز ہسپتال سے ڈاکٹر تنویر چاچڑ کا تبادلہ کر کے ان کے حوالے سے باتصویر نوٹس سروسز ہسپتال میں جگہ چشمہ کروا کر ڈاکٹر تنویر چاچڑ کی سروسز ہسپتال میں داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ ڈاکٹر پارس کی حالیہ غیر قانونی ترقی کے لیے یوسفانی نے ڈاکٹر پارس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے انتظامی میدان میں ان کی کار میں روز سرکاری پیٹرول ڈلوا کر انہیں اس لیے آمادہ کیا کہ ممکنہ محکمہ صحت کی کسی بھی تحقیقات کی صورت میں اس وقت اسپتال میں موجود قانون کے مطابق تمام انتظامی خواتین افسران
نہ صرف یوسفانی کی لاقانونیت سے حد درجہ پریشان ہیں بلکہ ان میں سے کسی کی بھی اس سے بات چیت تک بند ہے۔ دوسری جانب ایڈیشنل سیکریٹری مولانا بخش کے حکم پر ریاض احمد رک 17 گریڈ کا تمغہ یوسفانی کے سر پر سجانے کے دوران یوسفانی ان کے پیچھے ہاتھ باندھے چل رہا تھا، تو اب گرفتاری کے خوف سے ریاض احمد رک یوسفانی کے پیچھے سر جھکا کر چل رہا ہے۔ سروسز اسپتال کی خلاف قانون سرگرمیاں مسلسل رپورٹ ہونے کے باوجود ارباب اختیار کی پراسرار خاموشی، جبکہ محکمہ صحت کی موجودہ رجیم طویل عرصے تک خود یوسفانی کو ماضی قریب میں رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ رکھ چکی ہے، اب حد درجہ لاقانونیت پر مسلسل پراسرار خاموشی احتیاط ہے یا غفلت مجرمانہ، یا بقول شاعر رئیس امروہی کے حاکم رشوت سطح فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا، میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی، مجھ سے پوچھ، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ یوسفانی نے سروسز اسپتال میں 1 کروڑ روپے کے مبینہ گھپلے کے علاوہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر میں 1.5 کروڑ روپے کے آڈٹ کا معاملہ آڈیٹر سے سیٹلمنٹ نہ ہونے کی بنا پر ٹراما سینٹر کے IT سسٹم کو ہی ہیک کر کے اپنے مہربان اور ٹراما سینٹر کے موجودہ CEO جو عنقریب اپنی کانٹریکٹ کی خلاف قانون ملازمت مکمل کرنے کے بعد سرکاری مال سے اپنے اربوں روپے کے ذاتی کاروبار کا نیٹ ورک جو مکمل کیے ہوئے ہے، یوسفانی کی اس واردات سے نہ صرف ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں بلکہ پتلون گیلی ہونے کی اطلاعات بھی ان کے قریبی ذرائع دے رہے ہیں۔ باقی نرسنگ اور دیگر تہلکہ خیز رپورٹ ہیڈ ڈائری کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ کل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔